السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی چیز طویل صبر پر ملنے والی ہوگی تو ایک نشانی بار بار ظاہر ہوگی۔ یاد رکھنا، جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز طویل صبر کے بعد عطا کرنا چاہتا ہے تو ایک نشانی تم پر بار بار ظاہر کرتا ہے۔ اگر آج زندگی کی بے شمار بھول بھلیاں تمہیں در بدر کر رہی ہیں اور بیت بنانے کی کیفیت تم پر طاری رہنے لگی ہے تو یاد رکھنا کہ اکثر یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ حواسطے سے حقیقت تم پر کھول کر صداقت کی براہ تم پر روشن کرتا ہے، جو بہترین منزلوں تک پہنچانے کا سبب بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہو تو لوگوں سے ملنے والی تکلیف کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوگا، اور جو اللہ کی ناراضگی میں لوگوں کی رضا کا طالب ہو تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو اسی تکلیف دینے کے لیے مقرر کر دے گا۔ جانتے ہو وہ کون سا صبر ہے جس کا اجر دگنی رفتار سے تم تک پہنچتا ہے؟ ایسا صبر جس میں شکوہ نہ ہو، جس میں تھکاوٹ ہو جانے پر بھی تم چلنا نہ چھوڑو، جس میں تکلیف ملنے پر بھی چہرہ مسکرانا نہ چھوڑے، جس میں خالق کی طرف سے جواب محسوس نہ ہونے پر بھی ہم تو ثنا میں کمی نہ آئے۔ یہی وہ صبر ہے جس کا بدلہ اللہ ایسا دیتا ہے کہ انسان شکر کے آنسو بہاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں دکھی دل سے مخاطب ہے، تم صبر رکھو اور تمہارا صبر بھی اللہ کی توفیق سے ہے، اور ان کا غم نہ کھاؤ اور ان کی سازشوں سے دل تنگ نہ کرو۔ اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی پائے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اسے بہتر وہ تم کو عطا فرمائے گا، اور ہم محسن کو اور بھی زیادہ عطا کریں گے۔ یقین جانو، آج جو چیزیں تمہیں سجدہ کرنے پر مجبور کر رہی ہیں وہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جو قرب خداوندی کے لیے عاجزیت کی صفات سے جڑ کر رحمتوں کے خزانے لوٹتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ اپنے بندوں پر گہری نگاہ رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزار فرما۔ یہ لوگ صبر کرنے والے راست باز ہیں، فرما بردار اور فیاض ہیں۔ جانتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے صبر کے سلسلے میں اکثر اپنی مدد بہت سے طریقوں سے بھیجتا ہے۔ کافی وہ کسی انسان کے ذریعے سے تم سے رابطہ کرتا ہے، کبھی وہ تمہارے دل میں بار بار خیال ڈالتا ہے، اور کبھی کسی کے الفاظ رب کی طرف سے انعام میں ہوتے ہیں جو تمہیں مایوسی کے اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف ہجرت کرواتے ہیں۔ اور جب کبھی تم محسوس کرنے لگو کہ دل میں بے چینی بڑھنے لگی ہے اور مایوسی تم پر چھانے لگی ہے تو سمجھ لینا کہ یہ اس بات کا باز اشارہ ہے کہ وہ مہربان عنقریب اپنی عطا کا ظہور اب کرنے والا ہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جہاں سے لوگوں کی امید ختم ہونے لگتی ہے وہیں سے اللہ کی رحمت اور اس کا نظام شروع ہونے لگتا ہے۔ جان رکھو، تمہارا رب صرف قرض ہی نہیں بلکہ تم پر بہار پھیلاتا ہے، اور وہ ایسی ہری بھری نباتات اگاتا ہے کہ تمہارا دل ان کی تازگی اور شاداب دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، مگر دوسری طرف اسی ہری کو جرد، خشک اور سیاہ کوڑا بنا دیتا ہے جسے ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں۔ تو اگر آج تمہیں اپنی زندگی میں مزاج سے صاحب کا پیش آ رہا ہے تو بہت جلد تم رنگین بہار بھی دیکھو گے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر کوئی تقویٰ اور صبر سے کام لے تو اللہ کے یہاں ایسے نیک بندوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، میں ساری باتیں سنتا ہوں اور خوب باخبر ہوں۔ جانتے ہو تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا اور پھر روتے ہوئے اس کے آگے جھک جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے در سے صبر کا بہترین اجر ملنے والا ہے۔
क्योंकि जिस चीज की तलब तुम्हें शर्तों तक ले आए वो चीज अल्लाह कभी अधूरी नहीं छोड़ता। कुरान कहता है, अल्लाह से वाबस्ता हो जाओ, वह है तुम्हारा मौला और बहुत ही अच्छा है, वह मददगार। और अगर तुम तलाश में हो उस इंसानी की जो अल्लाह तवील सब्र के बाद हैरत अंगेज सेहले की बेहतरीन अता तुम्हारा मुकद्दर करने वाला है, तो सुनो उसकी खास निशानी तो यह है कि जब तुम्हारा सब्र तुम्हें उस इंतहा तक ले जाए कि ताकत तैयार होने के बावजूद भी तुम सुनकर अनसुना और देखकर अनदेखा करने लगो और बोलने की तलब होने के बावजूद भी खामोश रहने लगते हो, तो याद रखना कि तुम्हारी ताकत की यह बेबसी और बर्दाश्त का यह रवैया तुम्हें अल्लाह के दर से व फराग दर्स और मेहरबान सिले अता करवाता है कि तुम्हारा एक एक गम अनगिनत खुशियों में बदल जाता है। रहना असल भरोसे के लायक वह अल्लाह है जो तुम्हारे आंसुओं की कीमत दुगनी करके लुटाता है। हो सकता है तुम्हारी दुआएं हवाओं का रुख मोड़कर तुम्हें उस किनारे तक ले जाएं जहां तुम जाना चाहते हो, क्योंकि सब्र का घूंट चाहे कितना ही कड़वा हो, लेकिन सिले की मिठास तुम्हारी चाहत से ज्यादा मीठी होती है। अनकरीब तुम्हारे सब्र का अजर दुगनी रफ्तार से तुम तक पहुंचने वाला है, जो तुम्हारे दिल के आंगन को खुशियों के फूलों से भर देगा। इंशाअल्लाह मेरी दुआ है कि अल्लाह आपकी आजमाइश खत्म करके आपको राहत और सुकून अता फरमाए और आपकी दिली दुआओं पर अपना कुन फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।